ہمیں اکثر یہ کرنا کہ وہ حسین نورانی مجسمہ جس کے کارن کل کائنات پیدا کی گئی، آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا اور ان کو سب سے پہلے نظر عرش پر پڑی تو اپنے اللہ کے نام کے برابر محمد لکھا ہے۔ اللہ یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا حبیب ہے، میرا محمد میرا نبی ہے، تیری اولاد میں سے ہوگا، ایسا ایسا ہوگا۔ دل کے اندر وسوسہ یہ آیا کہ کمال ہے، ہونا چاہیے تو مجھے ایسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل اس کا وسوسہ دل سے نکال دے ورنہ اسے ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دوں گا۔ حضرت جبرائیل نے آیا، آپ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ آدھا کاٹ کے ایک طرف ڈال دیا۔ اس کلیجے میں جو ڈال دیا آپ کا، اس میں سے گندم ظاہر ہوا۔ وہ گندم اسی لیے منع کیا تھا کہ تم ہم اپنا کلیجہ کھاتے ہیں، جب ہم کو بھوک لگتی ہے تو کہتے ہیں اپنے بیوی سے ماں سے کہ کلیجہ نکلا جاتا ہے، تھوڑا سا ٹکڑا دے جو کھانے کو دے دے، بھوک لگ رہی۔ یہ وہی کلیجہ ہے، اس کلیجے کو کھا کے ہمیں تسکین ہوتی ہے۔ مقصد کہنے کا یہ کہ آپ کو پیدا کیا خدا نے کس لیے، آخر میں کیوں پیدا کیا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، جو کوئی کہے حضور کے بعد نبی آئے، ہاں نبوت کی نسبت ضرور آتی ہے، لیکن جو جاہل لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو نبی سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مہدیت بھی آتی ہے، نبوت کی نسبت روشنی بھی چمکتی ہے، خدا کا بھی نور روشنی چمکتی ہے، جس میں لوگ کیا کہہ بیٹھتے ہیں انا الحق، میں خدا ہوں، حالانکہ خدا خدا ہی ہے، لیکن وہ ایک نسبت نورانیت کی آتی ہے۔ اگر کوئی اسی میں اٹک گیا وہ مارا جائے گا، اگر نبی کو نبوت میں اٹک گیا وہ کفر کے دائرے میں آ جائے گا، کیونکہ نبوت کا دروازہ قرآن پاک میں بند ہو چکا ہے۔ جگہ جگہ فرما دیا یہ آخری نبی ہیں، آخری زمان نبی ہیں، بڑے بڑے اوتاروں نے، وہ بڑے بڑے کاہن لوگ جو ہوئے ہیں پہلے کی توریت میں، انجیل میں، زبور میں، اس سے پہلے جتنے بھی ہوئے سب کے سب نے کہا یہ آخری زمان نبی ہوں گے، ان کا نام ایسا ایسا ہوگا، ہر زبان ان کا نام جدا ہے۔ تو اس لیے کیوں مصیبتیں اٹھائی اس اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ اسلام کیا چیز ہے؟ چھت رحمت کی، کرم کی، فضل کی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اس کے 4 ستون ہیں۔ اس کے اوپر چھت کیا ہے؟ اسلام۔ اس کے نیچے بیٹھ کر دنیا کے کاروبار کو قرآن حدیث کے مطابق چلانے کا نام دینداری ہے۔ تسبیح پڑھنے کا نام، اوابین 4 پڑھنے کا نام دینداری نہیں، بلکہ یہ مکار ہیں۔ تسبیح پڑھتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں، اوابین 4 تہجد پڑھتے ہیں، تیرا مال کھا لیتے ہیں، اس کا کلیجہ کھا لیتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دنیا کو آزار پہنچاتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ کہ ہم میں کوئی دھوکہ دیتا ہے تو ہم میں سے نہیں، اپنا خدا رسول اور ڈھونڈ لے۔ منافقت چل رہی کتنی، اس کی کے نام دھوکہ۔ آج سیاست چل رہی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سیاست نہیں، منافقت ہے۔ سیاست سے بھرا ہوا قرآن ہے، اس میں ہر سچ ہی سچ ہے۔ اس کے قرآن کو سمجھنا، اس کو پڑھنا آسان ہے، اس میں تفکر کرنا مشکل ہے، اس کے اندر کھو جانا، اس میں بھسم ہو جانا، اس میں گم ہو جانا، اس میں فنا ہو جانا نہایت مشکل کام ہے۔ مگر جس کو خدا چاہتا ہے اس کو فنا فی القرآن کرتا ہے، فنا فی الحدیث کرتا ہے، فنا فی اللہ کرتا ہے، فنا فی رسول کرتا ہے، فنا فی شیخ کرتا ہے، وہ ہر ایک میں فنا ہو کر خدا ہی بن جاتا ہے۔ جو قرآن پاک میں فرماتا ہے جب ہم کسی بندے میں حلول کراتے اس کا ہاتھ پیر آنکھ ناک دل زبان بن جاتے، وہ نہیں ہوتا، ہم ہوتے ہیں۔ جب شیطان کو یہ حکم ہوا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، مگر شیطان نے نہیں کیا۔ سجدے سے سر اٹھایا تو کھڑا ہوا تھا، پھر حکم آ کے پھر سجدہ کرو، پھر سجدے سے اٹھایا تو منہ پھیرے ہوئے کھڑا تھا۔ اللہ نے پوچھا کہ ان کو کیوں نہیں سجدہ کیا؟ میں نے اس کو دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، میری اپنی صورت پر بنایا ہے، میں نے اسے خاص اپنی توجہ کے ساتھ بنایا ہے، یہ میرا خاص الخاص بن جائے، تو نے کیوں نہیں کیا؟ یہ مٹی کا کھنکھناتی خمیری مٹی کا بنا ہوا ہے، میں آگ کا بنا ہوں۔ لیکن وہ بے وقوف تھا، بے وقوف نہیں، اندھا تھا، آج بھی اندھا ہے۔ اگر اسے مشاہدہ اپنے رب پروردگار عالم کا ہو جاتا
جب خدا یوں فرماتا ہے کہ میں جب کسی بندے میں، ولی میں، اولیاء میں، انبیاء میں نہیں، انبیاء تو بہت بڑی چیز ہے، اولیاء میں اتر آتا ہوں تو میں اس کا ہاتھ پیر آنکھ ناک دل زبان بن جاتا ہوں. اس نے یہ نہیں سمجھا، اسے مشاہدہ نہیں ہوا کہ اس وقت آدم کے اندر کون حلول کیے ہوئے ہے. خداوند اللہ تعالیٰ تھا وہ. اس نے اللہ ہی کو سجدہ نہیں کیا، آدم کو تو بہانہ کیا، اسے معلوم نہیں تھا. وہ آدم سمجھتا رہا، حالانکہ حلول کر آیا ہوا تھا پورے طریقے پر آدم علیہ السلام کے اندر. اگر وہ یہ محسوس کر لیتا یقیناً وہ سجدہ کرتا، کیونکہ شیطان سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں، شیطان سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں، شیطان سے بڑھ کر کوئی عابد زاہد نہیں. 1000 معرفتیں حاصل ہوئی شیطان کو، درجوں کی اللہ ہی جانے کتنی، 700 درجے، 1000 معرفتیں 700 درجے تک. عالم کتنا بڑا تھا کہ نور کے ممبر پر بیٹھ کر فرشتوں کو سبق دیا کرتا تھا، علم کی باتیں بیان کرتا تھا. عبادت گزار کتنا تھا کہ زمین کا اور آسمان کا اور جنت کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں عبادت نہ کی ہو. باوجود اس کے کیا ملا؟ توق لعنت کا. اندھا رہا، اتنی عبادت کی کچھ بھی نہ ملا. اتنا علم حاصل کیا، لا یعنی جس علم پر عمل نہ کیا جائے بیکار ہے. علم عمل کو پکارا کرتا ہے، عمل علم کو پکارتا ہے. اگر وہ جواب دیتا ہے تو قیام کرتا ہے، ورنہ چلا جاتا ہے، پھر کبھی نہیں آتا. پھر جب آتا ہے اگر کوئی کوشش کرے کہ نہایت ریاضات و مجاہدات اور عبادات کی کثرت کرتے کرتے اپنی کمر کو سیدھ دے دے، یوں موڑ دے کی کمر جھک جائے، اس وقت وہ حاصل ہوتا ہے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو سر سے پیر تک، انگوٹھے تک 70,000 عالم اس میں مضمر کیے ہوئے ہیں. یہ ایسا، اس میں سونا، چاندی، ہیرے، موتی، پہاڑ، سمندر، دریا، عرش، کرسی، کتا پن، سور پن، فرشتہ پن، سب اس انسان کے اندر موجود ہے. سارا میٹیریل جمع کر کے انسان بنا دیا، اشرف المخلوقات. 70,000 عالم پیدا کیے. جس طرح سے ہم اس عالم میں بیٹھے ہیں ایسی 70,000 عالم اور بھی ہیں. ہر ایک میں محمد کا مزار ہے، ہر ایک میں کعبۃ اللہ ہے، ہر ایک میں خدا اس کی عبادت کرتے طواف کرتے ہیں. ہر ایک دنیا کے اندر 70,000 دنیا کے اندر محمد کے الگ الگ جدا جدا نام ہیں. جس طرح میں نے بتایا، آسمان پر احمد، تو زمین پر محمد، تو زمین کے نیچے محمود، تو اور جو دنیا کے اندر جتنے آپ کے اسماء مبارکہ ہیں سب نام رواں دواں ہیں. تم یہ سمجھتے ہو کہ یہی دنیا ہے؟ نہیں، 70,000 دنیا ہے. مخلوق کتنی پیدا کی؟ 18,000. دنیا میں 18,000 ہیں، سمندر میں اس سے بھی زیادہ ہیں. خدا نے اپنی قدرت کرشمہ کو دکھانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی. اسی لیے وہ فرماتا ہے کہ اگر تم میری باتیں لکھنا شروع کر دو تو سمندر بن جائے دعوات اور درخت دنیا کے بن جائے قلم، تو یہ ختم ہو جائے. تمہیں ایک اور ایسی دعوات کی اور اتنی قلموں کی ضرورت پیش آئے گی، مگر پورا نہیں ہوگا. میری باتیں، میری نعمتیں، میری کمالات، میری قدرت، میری حکمت، میرے مشیت کو لکھنے میں تمہاری کوئی طاقت نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں کہیں دور سے دور چلا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. جو کچھ یہ اسلام قرآن کے پاک کے اندر موجود ہے اس پر عمل کریں. تم کیا سمجھتے ہو کہ قرآن پاک میں کچھ نہیں؟ میں یہ جو گفتگو کر رہا ہوں خدا کی قسم یہ بھی قرآن میں ہے. تم یہاں موجود بیٹھے ہوئے ہو، خدا کی قسم یہ بھی موجود ہے. قرآن کے اندر تمہارے بم کے گولے، ایٹم بم بھی موجود ہیں، ہوائی جہاز بھی موجود ہیں. جو کچھ دنیا میں ہے، جو کچھ آخرت میں ہے، جو کچھ اس سے پہلے ہے، جو کچھ اس کے بعد ہوگا، کل قرآن پاک میں موجود ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز سب قرآن میں موجود ہے. حکمت معاب کتاب ہے. تم جو کچھ بات کرتے ہو، تم جو کچھ گناہ کرتے ہو، سب موجود ہے. جتنے تمہارے ہاتھ ہیں یہ پھول ہے، اس کے اندر 1 2 3 4 یہ 3 دفعہ بسم اللہ، 3 دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے ثواب پہنچانا ہے. ہتھیار نظر آنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ سب نے جو کچھ پڑھا ہے پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے، ان کے صدقے سے سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت دنیا میں جہیز ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے پاکستان کو دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی وارث ہے نہ والی ہے، تیرے یار ہے، تو ہی مددگار ہے، تو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں ہم سب مسلمانوں کو دے جہاں سے جہاں تک بھی ہیں۔ اے اللہ پر اپنا کرم اور فضل فرما دے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔